جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے۔ IED دھماکے میں زخمی مولانا حافظ سلطان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ خارجی دہشت گردوں نے مولانا حافظ سلطان محمد اور ان کی بیٹی کو وانا میں نشانہ بنایا تھا۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے۔ IED دھماکے میں زخمی مولانا حافظ سلطان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ خارجی دہشت گردوں نے مولانا حافظ سلطان محمد اور ان کی بیٹی کو وانا میں نشانہ بنایا تھا۔ جنوبی وزیرستان میں حملہ، مولانا حافظ سلطان شہید ہو گئے۔ خارجی دہشت گردوں نے مولانا سلطان اور ان کی بیٹی کو وانا میں نشانہ بنایا تھا۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے ہیں۔ IED دھماکے میں زخمی مولانا حافظ سلطان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ خارجی دہشت گردوں کی جانب سے مولانا حافظ سلطان محمد اور ان کی بیٹی کو وانا میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ مذہبی اسکالر علامہ زاہد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، اس افسوسناک خبر پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ مولانا سلطان محمد اور ان کی معصوم بیٹی کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، ایک عالم دین کا قتل، یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ میں اس موقع پر ریاستی اداروں سے، حکومت سے اپیل کرتا ہوں، فتنۃ الخوارج مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، کبھی وانا میں، کبھی باجوڑ میں، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور ایسی جماعتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آئین پر یقین رکھتے ہیں، جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، پاکستان کی بقا اور استحکام کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز، ان کے خلاف بھی اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے، اور فتنۃ الخوارج جو TTP کے نام سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری حکومت نے، ریاست نے ہمیشہ بات چیت کا راستہ اختیار کیا، مگر جواب میں انہوں نے ہمارے سیاستدانوں کو نشانہ بنایا، ہمارے علماء کو نشانہ بنایا، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ تو اب مذاکرات کی تو بات ہونی نہیں چاہیے۔ جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے اس عمل کو دیکھیں۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک عالم دین کو قتل کر دیا جائے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک معصوم بچی کو شہید کر دیا جائے؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہمارے اداروں پر حملے کیے جائیں؟ اسلام امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، اور اسلام نے تو یہ کہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اسلام تو ہمیشہ ایسے واقعات کی مذمت کرتا ہے۔ تو لہٰذا TTP ہو یا فتنۃ الخوارج ہو، جو بھی ہیں یہ ان کے سہولت کار ہیں، ان کے خلاف فوراً قانونی سخت کارروائی کی جائے اور ان کا گھیرا تنگ کیا جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ علامہ صاحب، جو جماعتیں اس طرح کے حملے کرتی ہیں وہ بھی مذہبی لبادہ اوڑھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں اور نشانہ بناتی ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو بھی اس کی بات کریں مذاکرات کی، مذاکرات تو دیکھیں ہمارے نائب وزیر اعظم بھی تشریف لے گئے، وہاں بات چیت کی، اور مذاکرات میں ہماری وزارت خارجہ نے بات چیت کی، ہمارے بڑوں نے بات چیت کی، علماء نے بات چیت کی، تو وہ تو کسی کی بات نہیں سنتے، کسی کی بات نہیں مانتے۔ تو لہٰذا ان حالات میں جو لوگ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ خدا کا خوف کریں۔ اور کتنے ہم نے ابھی نقصان کروانا ہے، علماء روزانہ شہید ہو رہے ہیں، کبھی ایوانا میں شہید کر رہے ہیں، کبھی باجوڑ میں کر رہے ہیں، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں کر رہے ہیں، کبھی بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ تو بالکل اب زیرو اس پہ ہمیں پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اور جو قوتیں یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، بات چیت تو مسلسل 10 بار کر لی گئی ہے، تو جو بات چیت کے ذریعے معاملات کو درست نہیں کر رہے ان کے ساتھ سختی سے ریاست کو اپنا اقدام اٹھانا چاہیے۔ اور یہ جو نظریات مسلط کرنا دوسروں پر، یہ بالکل قطعاً اس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اجازت دیتا ہے۔ علامہ زاہد محمود قاسمی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔